نسل حسین سے ایک بیٹی، یہ معصومہ چلی ہے شام کی طرف۔ اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا، کل میں نے سنایا تھا آپ کو دربار شام میں بی بی کا خطبہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا، علی کی بیٹی نے دربار میں خطبہ دیا، معصومہ سکینہ نے دربار میں خطبہ نہیں دیا، یزید کے گھر کے اندر دیا، کیونکہ یزید نے جب دربار سجایا تھا تو اس دربار میں بیٹھے تھے یزید، کیونکہ اس کا وہ سرکاری دفتر تھا، اس وقت اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، اس وقت دربار میں بیٹھے تھے اس کی حکومت کے متعلق لوگ۔ ایک محفل سجائی اس نے اپنے گھر میں، اس جملے کو لکھا اسرار الشہادہ کتاب پہ نام نوٹ کرو، آقا دربندی کی، مذہب جعفریہ کے وہ اولین علماء کرام میں سے آقا دربندی جنہوں نے پہلی مقتل لکھی۔ آقا دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا کہ یزید کے گھر کی خواتین نے اہل بیت کی خواتین کو اپنے گھر میں بلایا، کہ اہل بیت کی خواتین کو، کیونکہ ہم دربار میں نہیں جا سکتی تو اہل بیت کی خواتین کو گھر میں بھیجو۔ قصر یزید کے اندر جب آیا یہ قافلہ تو اب سامنے مسند پہ 3 عورتیں بیٹھی، ایک یزید کی بہن ہند، ایک یزید کی بیوی، ایک یزید کی بیٹی، 3 عورتیں بیٹھی، رملہ نہیں، عاتقہ بنت یزید۔ یہ عاتقہ لفظ آل محمد کے گھر میں بھی ہے، لیکن ایک یزید کی بیٹی عاتقہ بھی، ایک ام حبیبہ یزید کی زوجہ، ایک یزید کی بہن ہند، ایک یزید کی بیٹی عاتقہ۔ 3 عورتوں نے بات کی، 3 مستورات نے آگے سے جواب دیا۔ یزید کی بہن کو جواب دیا بی بی ام کلثوم نے، یزید کی زوجہ کو جواب دیا ام رباب نے۔ جب یزید کی بیٹی بولی عاتقہ بنت یزید، اس کو جواب دیا معصومہ بنت الحسین۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عاتقہ بنت یزید اس وقت بچی ہے، لیکن آنے والے دور میں اس ملعونہ کا کردار کیا ہونے والا ہے؟ یہ ملعون کی بیٹی ہے، ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی۔ یہ عبد الملک بن مروان کی زوجیت میں گئی، جس کی اولاد میں سے 9 ایسے ملعون آئے جو آل محمد علیہ السلام کے آئمہ کے قاتل تھے۔ یہ 9 قاتلوں کی ماں تھی، ایک قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور ایک قاتل کی بیٹی تھی۔ اتنے قاتلوں سے تعلق تھا۔ اب اس سے خطاب کرنے کے لیے حسین نے سکینہ کو بھیجا۔ ذرا کردار معصومہ سننا کربلا۔ معصومہ کھڑی ہے یزید کے گھر کے اندر، ذہن میں بات دے رکھیے گا، دربار میں خطبہ دینا اور ہے، گھر کے اندر کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور۔ عاتقہ، اب میں آقا دربندی کے جملے، اب میری خطابت ختم، اب میری زبان جیسے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا، ویسے میرے لفظ رک گئے ہیں کیونکہ میں معصومہ کے الفاظ پڑھنے لگا۔ آقا دربندی کہتا ہے جوہی عاتقہ بنت یزید، یہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے مخاطب کیا، قد قامت عاتقہ، کھڑی ہوئی عاتقہ، اور کہا ایتھا کنہ سکینہ، تم بیویوں میں سے سکینہ کون ہے؟ یہ سوال کیا عاتقہ بنت یزید نے۔ جملے آقا دربندی نے نہ لکھے، وہ زبان کاٹ دو۔ آقا دربندی کہتا قد قامت عاتقہ، عاتقہ کھڑی ہوئی، اور اس نے سوال کیا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ آقا دربندی کہتا قد قامت القیامہ، ادھر سے سکینہ کھڑی نہیں ہوئی، قیامت کھڑی ہو گئی۔ قامت القیامہ، سکینہ اس کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی۔ کھڑی ہو کے معصومہ نے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ ذہن میں رکھنا کون بیٹھا؟ یزید کی بہن اور یزید کی بیوی۔ یزید کی بیٹی نے کہا کون ہے تم میں سے سکینہ؟ بیوی نے کھڑی ہو کے کہا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس نے تو تعارف کروایا، دربندی نے لکھا اور کتابوں نے لکھا، اسے تعارف کروا کے کہا میں ذوالحشم کی بیٹی ہوں۔
یعنی کہ شان و شوکت والے کی بیٹی، میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی، میں تخت اور تاج کے مالک کی بیٹی، میں قصر دمشق میں بیٹھے ہوئے حکمران کی بیٹی۔ اس نے اپنے باپ کی شان و شوکت پہ ناز کیا۔ جو بندے بی بی معصومہ سے توسل کرتے ہو، جملہ سننا میری بی بی کا، 4 سال کی فاطمہ اٹھی، بی بی نے اس کی طرف دیکھا، تیرے باپ نے تجھے تعارف غلط کروایا ہے۔ میں زبان کاٹوں گا اگر جملے میری معصومہ کے نہ ہو۔ اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کے بی بی معصومہ نے کہا، تیرے باپ نے تجھے تیرا تعارف غلط کروایا ہے، تو نے ابھی کہا تو یزید کی بیٹی ہے، جبکہ میں حسین کی بیٹی تیری ماں کے سامنے کھڑی ہو کے تجھے کہہ رہی ہوں تو یزید کی بیٹی نہیں، تیری ماں نے تیرے غلام سے نکاح کیا۔ اس گناہ کی بیٹی ہے، تو نہیں جانتی ذوالحشم ہم ہیں۔ یزید کی بیوی کا سر شرم سے جھکے، 4 سال کی معصومہ ہے اور شجرہ کھول دیا۔ تو ایک حبشی غلام کی بیٹی، تو یزید کی بیٹی نہیں۔ یہ کہہ کے بیوی بول کے ہم ذوالحشم ہیں، شان و شوکت والے ہم ہیں۔ اگلی سطر پڑھوں اور پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جاؤں، معصومہ کے جملے کی قدر نہیں پوری ہوتی۔ بیوی کہتی ہم تو اس اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر۔ کون ایسی توحید پڑھے گا؟ تعریف اس اللہ کی زمین پہ ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر، جس نے ہمارے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ بی بی کہتی حمد اس پروردگار کی جس نے ہمارے گھر میں ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ اگلی سطر معصومہ کی ہے جو حسین کے نوکر اور غازی کے نوکر بیٹھے ہو۔ بی بی معصومہ یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہتی تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے اللہ سے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یہ جملے نہیں کہے کہ تم نے ولایت علی سے منہ پھیر کے گناہ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، حسین کی بیٹی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا تم نے علی کی ولایت سے منہ پھیر کے کفر کیا ہے۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیا جو علی کی ولایت سے منہ پھیرے گناہگار نہیں ہوتا، اللہ کا غضب ہو تم پر۔ ایسا خطبہ دیا، مختصر کر دیا یہیں پہ خطبہ، بات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ ایسا خطبہ دیا بی بی نے، ایسا خطبہ دیا۔ یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی، اکیلی بول رہی تھی حسین کی بیٹی۔ کیونکہ یزید کے گھر کے اندر سید الساجدین اور امام باقر نہیں گئے تھے، صرف یہ 3 بیویاں گئی تھی۔ اکیلی جب بولتی رہی، یزید کو خبر پہنچی کہ تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی نے شرح کھول دی، وہ اپنے گھر کی فضیلت ایسے پڑھ رہی ہے، تیرے گھر کی دیواریں بھی تجھ پہ لعنت کر رہی ہے۔ اسے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو، میرے گھر کو ان بیویوں سے خالی کرواؤ۔ یہ شہزادیاں چلتی ہوئی زندان کی طرف گئی۔ زندان میں پہنچی تو بی بی ام کلثوم نے جا کر سجاد سے کہا سجاد، سکینہ نے کمال کر دیا۔ سجاد آج یزید کے گھر کے اندر ایسے بول رہی تھی جیسے کوفے میں نہیں بولتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی ام کلثوم نے مولا سجاد کی زنجیروں پہ ہاتھ رکھا، سجاد تیری امامت کی قسم